खुदा के मुक़द्दस कलाम पर फिर हम गौर करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 8 बाब की 32 आयत में, तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदा ने हमें आज़ाद रहने के लिए बनाया है, पर आज़ादी ये नहीं कि खुदा के हुक्मों को तोड़ें। जैसे आप जानते हैं कि बाग़े अदन में जनाब आदम को, जनाब हवा को पूरी आज़ादी थी कि बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हैं, लेकिन जो नेकोबद की पहचान का दरख्त है उसका नहीं। जिस बात पर खुदा ने पाबंदियाँ लगाई हैं वो काम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर सज़ा पाएंगे, जैसे आदम और हवा को मिली। जनाब आदम को भी सज़ा मिली, जनाब हवा को। जनाब आदम को ये सज़ा मिली, पैदाइश पर आप पढ़ सकते हैं, पैदाइश की किताब 3 बाब में। सांप को भी सज़ा मिली कि तू मशक्क़त से और खून का पसीना बहाकर फिर खाना खाएगा, मजदूरी करेगा। जबकि पहले वो बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खाते थे, कोई मेहनत कोई मजदूरी नहीं थी। और हवा को कहा गया कि तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाया जाएगा, कि दर्द के साथ बच्चे जनेंगे। आज देखें औरतें जो बच्चे जानती हैं उन्हें कितनी दर्द होती है। आप गौर करें, सांप पर वो छुपाया था, उसके 4 पाँव थे। उसे कहा गया कि तू पेट के बल चलेगा। अब वो पेट के बल रेंग रेंग के चलता है। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में भी आज़ादी है, पर गुनाह करने की आज़ादी नहीं, कत्ल गारत करने की आज़ादी नहीं, लड़ाई झगड़े करने की आज़ादी नहीं है। हमको कौन सी आज़ादी दी गई है? हम उस आज़ादी से वाकिफ़ हों। हमें हसद करने की आज़ादी नहीं दी गई, हमें एक दूसरे के साथ नाराज़ रहने की आज़ादी नहीं दी गई, बल्कि सुलह करने के लिए दी गई ना। हमें दूसरों से नफ़रत करने की आज़ादी नहीं दी गई, हमें दूसरों से मोहब्बत करने की आज़ादी। हमें दूसरों पर लानत करने की आज़ादी नहीं है, हमें दूसरों के लिए बरकत चाहने की आज़ादी है। आपको जो आज़ादी मिली है उससे वाकिफ़ हों। अगर हम उससे वाकिफ़ नहीं होंगे, मुल्क पाकिस्तान के रहने वालों से भी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जितनी आज़ादी मिली है उतनी मुल्क पाकिस्तान ने जो कानून बनाए हैं, जो असूल बनाए हैं, आप उनको नहीं तोड़ सकते, उनको तोड़ने की आज़ादी नहीं है। इस तरह बाइबल मुक़द्दस में की आज़ादी भी यही है। जो बाइबल मुक़द्दस के असूल हैं, कवानीन हैं, दस्तूर हैं, हमें उन्हें तोड़ने की आज़ादी नहीं है। हम गौर करते हैं कि इस आयत पर मसीह के सच्चे शागिर्द का एजाज़ और हक़, यहाँ 2 कीमती वादे हैं। ये बड़े कीमती वादे हैं। तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे। सच्चे ईमानदार भी बहुत सी उन बातों के बारे में अंधेरे में हो सकते हैं, और अंधेरे में होते हैं जिनसे उन्हें वाकिफ़ होना चाहिए। मसीह के फ़र्जंद बच्चे, यानी कि फ़र्जंद का मतलब है बच्चे, फ़कत बच्चे होते हैं। वो बच्चों की सी समझ रखते हैं और बच्चों की तरह बोलते हैं। ज़रूरत है कि हमें कोई सिखाए, क्योंकि हमें शागिर्द बनना है, सच्चाई से वाकिफ़ होना है। बहुत बड़ा एजाज़ है सच्चाई से वाकिफ़ होना। मसीह के तालिब इल्मों को यकीनन बहुत अच्छी तरह तालीम दी जाती है। सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। अव्वल जो सच्चाई मसीह सिखाता है वो इंसानों को आज़ाद करती है। यसाया 61:1 में लिखा है, हमें रूहानी दुश्मनों से आज़ाद करती है, खुदा की इबादत और खिदमत करने की आज़ादी देती है, और जो हम फ़र्जंद हैं, फ़र्जंद के हकूक़ पाने को आज़ाद करती है। एक बेटे के जो वालिदैन में हकूक़ होते हैं उनको हासिल करने में हमें आज़ादी देती है। नंबर 2, इस सच्चाई को जानना, इसे दिल में जगह देना और इसका यकीन रखना हमें हर तरह के तहस्सुबात, गलतियों, झूठे तसव्वुरात
نظریات، نفسانی خواہشوں اور جذباتی اور جذبوں سے واقعی آزاد کرتا ہے۔ واقعی ہم ان چیزوں سے آزاد ہوتے ہیں، اپنے دشمنوں سے، جھوٹ سے، غلط تصورات سے واقعی ہم آزاد ہوتے ہیں، اور روح کو ضبط نفس میں بحال کرتا ہے۔ روح ہمیں ضبط نفس دیتا ہے اور ہمیں بحال کرتا ہے۔ مسیح کی سچائی کو قبول کرنے سے دماغ بہت وسیع ہو جاتا ہے اور اسے ایک مقصد، ایک میدان اور آزادی مل جاتی ہے، اور وہ اس حقیقی آزادی سے کام کرنے لگتا ہے، کیونکہ خدا کے حکم کے متحد کام کرتا ہے۔ اگر آپ دوسرا کرنتھیوں 3:17 کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی تعلیم سے دنیا دار یہودی بہت جو ہے وہ سٹ پٹائے اور اعتراض کرنے لگے۔ انہوں نے بڑی جو ہے میرے عزیزو آگے سے باتیں کیں اور انہوں نے جواب دیے۔ کیا انہوں نے جواب دیا؟ یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی تعلیم سے دنیا دار یہودی بہت سٹ پٹائے اور اعتراض کرنے لگے۔ انہوں نے بڑی جو ہے حسد سے جواب دیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ آیت 33 میں ہم تو پیدائشی ہی سے آزاد ہیں، پیدائشی آزاد ہیں۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ وہ کس بات پر ناراض ہوئے؟ مسیح کی بات میں ایک بات سے، سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ گویا یہودی قوم کسی کی غلامی میں تھی۔ کس کی غلامی میں تھی؟ کسی نہ کسی کی غلامی میں تھی۔ انہوں نے اس کے خلاف کیا دلیل دی؟ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ یہ عام بات ہے کہ ڈوبتا اور ذلت کے گڑھے میں گرتا ہوا خاندان اپنے آباء و اجداد کی شان و شوکت، عزت و وقار کے قصے سنانا شروع کرتا ہے اور اس نام سے عزت ادھار لیتا ہے جس کو بدنام کر رہا ہوتا ہے۔ یہودیوں نے بھی یہاں یہی کیا۔ یہ غلطی اور بیوقوفی عام نظر آتی ہے کہ جن کے اسلاف دیندار اور اچھے تعلیم یافتہ ہوں وہ اسی کو اپنا اعزاز بنا لیتے ہیں میرے عزیزو، اور شیخیاں بکھیرتے ہیں۔ جیسے اس طرح حقیقی پاکیزگی کی کمی پوری ہو جائے گی۔ نجات بخش فوائد، نجات کے حقوق نہ تو ورثہ میں ملتے ہیں، نہ بطور میراث اولاد کو دیے جاتے ہیں، اور نہ نسل یا خاندان کی بنیاد پر آسمان میں جانے کا قانونی حق مل سکتا ہے۔ جو اسرائیل کی نسل سے ہیں وہ سارے اسرائیلی نہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ یہ دلیل کسی جھوٹی سی حیرانی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسے سفید جھوٹ اپنے یقین کے ساتھ اس جماعت کے روبرو کیسے بول دیے؟ کیا اس وقت رومیوں کی حکومت نہیں تھی؟ شخصی نہیں تو کیا قومی طور پر ان کے غلام نہیں تھے اور آزاد ہونے کے لیے کرا نہیں رہے تھے؟ یہ دعویٰ کسی بیوقوفی سے کم نہیں تھا۔ یہ کیسی ان کی بیوقوفی تھی؟ مسیح کا لازمی مطلب روحانی آزادی تھا، کیونکہ سچائی جسے دل و دماغ کو مالا مال یا زرخیز کرتی ہے میرے عزیزو، ایسے ہی اظہار رائے کے لیے بھی آزاد کرتی ہے۔ اسے غلامی سے آزاد کرنے کے لیے وسیع کرتی ہے، مگر وہ روحانی آزادی کے خلاف دلیل دیتے ہیں کہ ہم کبھی جسمانی غلامی میں نہیں رہے۔ دنیا دار جو ہے دلوں کو صرف ان تکلیفوں اور غموں کا احساس ہوتا ہے جو بدن کو ستاتے اور دکھ پہنچاتے ہیں اور دنیاوی مفادات اور معاملات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہیں روحانی تکلیف اور نقصان کا کبھی احساس نہیں ہوتا۔ آپ ان سے گناہ کی غلامی، شیطان کی اسیری
اور مسیح کے وسیلے آزادی کی بات کریں تو آپ کو انوکھی باتیں سناتے ہیں۔ جب آپ اعمال 17-20 کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے مننجی نے اپنی تعلیم کو درست ثابت کرتے ہوئے کیا۔ آیت 34 اور 37 میں اس سلسلے میں اس نے 4 باتیں کہیں۔ اس نے ان پر ثابت کیا تمہاری غلامی میں ہونا ممکن ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ مسیح وضاحت کرتا ہے کہ میں نے تمہاری نصیحت اور ترقی کے لیے کیا کہا تھا۔ تمہید بہت اہم اور سنجیدہ ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، نبیوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ بصیحت خادم غلام وہ دیانتدار اور وفادار تھے، مگر مسیح چونکہ بیٹا ہے اس لیے اپنے نام سے بولتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنی راست گوئی کو بیانہ بناتا ہوں۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج ہی ہم گناہ کی غلامی سے، دیگر غلامیوں سے آزاد ہو سکتے ہیں جب ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں۔ آمین۔